الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے ہمارے درس قرآن کا آغاز سورہ یونس کی آیت نمبر 104 سے ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس اے لوگو، اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں ہو تو اللہ کے ماں سوا میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں تو اس اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روح قبض کرتا ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومن لوگوں میں شامل رہوں۔ دین کی صداقت اور توحید کی حقانیت کے دلائل بیان کرنے کے بعد اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح طور پہ اعلان کرایا جا رہا ہے، قل آپ فرما دیجئے، اے لوگو اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو تو فرمایا میں ان کی عبادت نہیں کرتا اللہ کے ماں سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف موقعوں پر یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ کچھ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، کچھ ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کر لیں، یعنی کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پہ عمل کر لیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا اگر تمہیں دین کے بارے میں شک ہے تو فرمایا آؤ، وہ تمہارا شک جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے، اور اگر تم ایمان لانا ہی نہ چاہو، تمہارا ایمان لانے کا ارادہ ہی نہ ہو، تو فرمایا پھر میرا کھلا اعلان ہے کہ جن من گھڑت معبودوں کی اللہ کو چھوڑ کر تم عبادت کرتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ جیسے کہ سورہ کافرون کے اندر فرمایا گیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آپ فرما دیجئے اے کافرو، جن کی تم پرستش کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ تو فرمایا ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں تو اس اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، جو تمہاری روح قبض کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ عبادت اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کسی کی نہیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومن لوگوں کے اندر شامل رہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی صحیح معنی میں ایمان والوں کے اندر شامل رکھے، کہ ہم صحیح معنی میں مومن رہیں، اللہ کو ماننے والے رہیں، شرک کے اندر اور دوسرے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے من گھڑت معبودوں کی عبادت کرنے والے نہ بنیں۔ فرمایا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ اسی دین کی طرف کر لیجئے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوئیے جو کہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ فرمایا مجھے یہ حکم ہے کہ میں اپنا رخ، اپنا چہرہ فرمایا اسی دین حنیف کی طرف پھیر لوں، فرمایا یکسو ہو کر، سب سے کٹ کے، فرمایا بس ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، ایک ہی دین کو ماننے والا ہوں، یہ نہیں کہ اس کو بھی مانوں اور اس کو بھی مانوں۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ حق تو ایک ہی ہے۔ فرمایا یہ نہیں کہ شرک بھی ہو اور ساتھ ساتھ ایمان بھی ہو، فرمایا باطل بھی ہو اور ایمان بھی ہو، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک ہی چیز ہے، حق ہے تو بس حق ہے، پھر باطل اس کے ساتھ نہیں آئے گا۔ فرمایا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا،
اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں اپنے چہرے کو یکسوئی کے ساتھ اسی دین کی طرف رکھوں، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیے جو اللہ کا شریک ٹھہرانے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو شرک نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ السلام کے واسطے سے امت کو سنایا جا رہا ہے کہ امت جو ہے وہ شرک کے اندر مبتلا نہ ہو، جیسا کہ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے، حبط ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ شرک صدور کہاں ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے آقا علیہ السلام کے واسطے سے امتیوں کو سنایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو فرمایا تمہارے سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، حبط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی شرک سے محفوظ رکھے اور صحیح معنی میں دین حق کا اللہ تبارک و تعالی رستہ ہم سب کو دکھائے اور اسی پہ چلائے۔ فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، آپ اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو نہ پکاریے جو نہ آپ کو نفع پہنچا سکیں اور جو نہ آپ کو نقصان پہنچا سکیں۔ فرمایا نفع نقصان پہنچانے والا وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اس لیے جب نفع نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کو نقصان سے بچا سکتا ہے۔ اگر کسی کو کچھ نفع پہنچے گا وہ اللہ ہی کی ذات کی طرف سے پہنچے گا۔ اللہ اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہیں اور کوئی ساری دنیا مل کر اسے روکنا چاہے تو وہ دنیا نہیں روک سکتی۔ اور فرمایا اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں اور ساری دنیا یہ چاہے کہ اسے نقصان نہ پہنچے، اسے نقصان پھر بھی پہنچے گا، ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے۔ فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، آپ اللہ کو چھوڑ کر ان کو نہ پکاریے جو آپ کو نہ نفع دیتے ہیں نہ آپ کو نقصان دیتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا تو آپ ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جو کہ ظلم کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ عقیدہ نصیب فرمائے کہ نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے جب تک کہ اللہ کا ارادہ شامل حال نہ ہو۔ دنیا کے اسباب کے اندر بھی اگر کسی سے کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے تو جب تک اللہ کا حکم، اللہ کا ارادہ اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو تو کوئی کسی کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ نفع نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے اللہ کے علاوہ اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اگر اللہ کسی کو تکلیف پہنچا دے تو فرمایا اس تکلیف کو دور کرنے والا، اس تکلیف کو، اس بیماری کو ختم کرنے والے وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ وگرنہ انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اور پریشانی پہنچتی ہے لیکن انسان یہ سوچتا ہے کہ ادھر سے فائدہ ہو جائے، ادھر سے فائدہ ہو جائے، کہیں سے فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہیں۔ اللہ اسباب کے اندر جب تک اپنا ارادہ شامل حال نہ فرمائیں اور ان کے اندر تاثیر نہ رکھیں تو اسباب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ ان اسباب سے جو کہ نفع کے اسباب ہوتے ہیں ان سے نقصان ہی پہنچتا ہے۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دے فرمایا اللہ کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ آپ کو اپنا فضل پہنچانا چاہے اللہ کے فضل کو اس کے علاوہ کوئی نہیں ڈال سکتا۔ فرمایا اگر اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے، خیر کا ارادہ کر لے، اللہ اس کو اپنا فضل پہنچانا چاہے، اللہ اپنی مہربانی کرنا چاہے، فرمایا کوئی اللہ کے فضل کو، اللہ کی مہربانی کو، اللہ کی رحمت کو اس سے لوٹا نہیں سکتا، اس سے چھین نہیں سکتا۔ یہ نہیں کر سکتا کہ اس پر اللہ کا فضل نہ ہو جائے، اس پر اللہ کی مہربانی نہ ہو جائے، بلکہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں اس کو وہ خیر پہنچ کے ہی رہتی ہے، چاہے ساری دنیا الٹی لٹک جائے،
بس اللہ جو چاہیں گے وہی ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ چاہنے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یصیب بہ من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے وہ خیر جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے۔ فرمایا اپنے بندوں میں سے جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے کہ اس کو خیر پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خیر پہنچ جاتی ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے ہیں، یہ اللہ کے اخروی عطیات کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ اللہ بڑے رحم کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے دنیاوی عطیات کا ذکر ہے۔ فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، آپ فرما دیجئے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے۔ دین، اسلام اور قرآن یہ حق ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس پہنچ گئے ہیں۔ فرمایا نیک بخت سعادت مند ہے وہ آدمی جو اس حق کو قبول کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے حق کو لے لے، اسے اپنا لے، یہ آدمی خوش بخت ہے، نصیبوں والا ہے، سعادت مند ہے یہ آدمی۔ اور فرمایا جو آدمی ان کو ٹھکرا دے وہ آدمی بدبخت ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو سیدھے رستے پہ چلتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو رستے سے بھٹک جاتا ہے، جو گمراہ ہو جاتا ہے، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، فرمایا اس کی گمراہی کا وبال اسی پہ پڑے گا۔ جو فرمایا ہدایت پا جاتا ہے، سیدھے رستے پہ چلتا ہے، فرمایا سیدھے رستے پہ چلنے کا فائدہ اس کو خود کو ہوتا ہے، فرمایا دوسروں کو فائدہ پہنچے گا بعد میں، لیکن سب سے پہلے فرمایا اس ہدایت کو قبول کرنے کا اور اس حق کو لینے کا فائدہ اس آدمی کے اپنے حق میں ہوگا۔ فرمایا وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جو آدمی گمراہی کو اختیار کرتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، فرمایا اس کا وبال اسی پہ پڑتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ آدمی کو فائدہ اور نقصان پہنچتا ہے وہ اپنے اعمال کا، نہ کہ دوسروں کے اعمال کا۔ فرمایا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور فرمایا میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ اس لیے فرمایا جو آدمی ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہوگا اس کی گمراہی کا وبال اسی پہ پڑے گا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ فرمایا جو کام تم کرو گے، اچھے کام کرو گے تو اس کا اچھا فائدہ اور اچھا نفع تمہیں ملے گا، اگر نقصان والے کام کرو گے تو اس کا نقصان کا وبال تمہیں پہ پڑے گا۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، فرمایا اور آپ اتباع کیجئے اس وحی کی جو آپ کی طرف کی جا رہی ہے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر دیں۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس لیے جو وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی، اس سے مراد قرآن کریم ہے اور سنت صحیحہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی اتباع لازمی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وحی کی اتباع کرے، وَاصْبِرْ، اور صبر کرے۔ وحی کی اتباع کر لینا اور صبر کر لینا اور دین پہ استقامت کا حاصل ہو جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انسان پہ انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آئی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکام آئے، ان کی پیروی، ان کے پیچھے چلنا اسے نصیب ہو گیا۔ وَاصْبِرْ، اور صبر والی صفت جسے مل گئی، فرمایا یہ آدمی سعادت مند ہے، خوش بخت ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ نصیب ہوا ہے۔ فرمایا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر دیں۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں دین پر، اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، اور اس کی حقانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ، قرآن کریم کی حقانیت کو ہم سب کے دلوں کے اندر پیوست فرمائے، اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب
اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، جو حضرات دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی قبروں کو منور فرما، آخرت کی ساری منازل آسان فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کو ہم سب کے لیے رہبر رہنما بنا، اے اللہ زندگی کا امام بنا، اے اللہ قبر کے اندر ہم سب کو اے اللہ اس کی روشنی نصیب فرما، اے اللہ آخرت کے اندر ہم سب کے لیے اس کو سفارشی بنا، اے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے والا بنا، اے اللہ ہم سب کو اپنے حقوق ادا کرنے والا بنا، بندوں کے جو حق ہیں انہیں ادا کرنے والا بنا، اے اللہ طلباء کرام کو، طالبات کو اے اللہ کامیاب و کامران فرما، کسی ایک کو محروم نہ فرما، اے اللہ سب کو علم کی دولت، علم کا نور، قرآن کا نور سب کو نصیب فرما، ہم سب کے گھروں میں ہدایت کی ہوائیں چلا، اے اللہ ہم سب کی ساری دعاؤں کو اپنے فضل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین برحمتک، جزاکم اللہ۔